السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی کہانی کا عنوان ہے شہزادی کی 3 شرطیں۔ شہزادی نگینہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے بادشاہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور عقل مند تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ اسی دوران اس کے 2 شہزادوں کے رشتے بھی آ گئے۔ بادشاہ کو فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ اس کی شادی کس سے کرے۔ اس نے اس بارے میں ملکہ سے بھی مشورہ کیا، مگر وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، اس لیے یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ وہ دونوں پڑوسی ملکوں کے شہزادے تھے۔ ایک شہزادے کا نام شاندار تھا اور وہ نہایت نیک، عقلمند، بہادر اور بہت خوبصورت تھا۔ دوسرے شہزادے کا نام دلشاد تھا۔ وہ نہ تو نیک اور عقل مند تھا اور نہ ہی بہادر، اس لیے چپکے دل میں سوچ لیا تھا کہ شہزادی نگینہ سے شادی کرنے کے بعد کوئی سازش کر کے بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لے گا۔ چونکہ شادی پوری زندگی کا معاملہ ہوتی ہے، اس لیے ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں شہزادی نگینہ سے اس کی رائے معلوم کرے گی۔ وہ جس شہزادے کو بھی پسند کر لے گی، اس سے اس کی شادی کروا دی جائے گی۔ جب وہ اس دونوں شہزادے کے بارے میں ساری معلومات بتا کر شہزادی نگینہ سے اس کی پسند پوچھی تو وہ بولی، امی حضور، آپ نے میری تربیت کچھ اس طرح کی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے فیصلوں پر سر جھکانے والی لڑکی بن گئی ہوں۔ آپ جہاں بھی کہیں گی اور جس سے بھی کہیں گی میں شادی کر لوں گی۔ ملکہ یہ بات سن کر خوش ہوئی۔ اس نے شہزادے نگینہ کو گلے سے لگا کر پیار کیا اور بولی، جیتی رہو، تمہارے لیے 2 شہزادوں کے رشتے آئے ہیں جن کے بارے میں ہم تفصیل تمہیں بتا چکے ہیں۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کسے ہاں کریں اور کسے نہ۔ تم فیصلہ کر کے ہمیں بتا دو کہ شہزادے سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ امی حضور، شادی کے لیے آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ شہزادی نگینہ نے دھیرے سے اپنی بات دہرائی۔ میں کہہ تو رہی ہوں کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، ملکہ نے قدر سے جھنجھلا کر کہا۔ شہزادی نگینہ کچھ سوچ کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، میں اس شہزادے سے شادی کر لوں گی جو میری 3 شرطیں پوری کرے گا۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ ملکہ نے حیرانی سے پوچھا۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے جس میں آدم خور مگرمچھ رہتا ہے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چاولوں سے بھری ایک پوری دیگ کھائے۔ میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ سوتا ہوا گھوڑا لائے اور اس پر سواری کر کے دکھائے۔ شہزادی نگینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملکہ اسے حیرت سے گھورنے لگی اور پھر اٹھتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے کہ تم شادی کرنا ہی نہیں چاہتی؟ کوئی بھی تمہاری یہ عجیب غریب شرائط پوری نہیں کر سکے گا۔ تمہیں پتا ہے تالاب کا آدم خور مگرمچھ کتنا خوفناک اور بڑا ہے؟ کس میں ہمت ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے؟ کون سا شہزادہ پیٹ بھر کر چاول کھا سکے گا؟ شہزادے تو ویسے بھی نازک ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہی کچھ کھا لیں تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اور سوتے ہوئے گھوڑے پر بھلا کون سواری کرے گا؟ گھوڑا سوئے گا یا بھاگتا پھرے گا؟ اس کی باتیں سن کر شہزادی مسکرانے لگی۔ اسے مسکراتا دیکھا تو ملکہ کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، اس لیے وہ خفگی سے اٹھ کر بادشاہ کے پاس آئی اور اسے اس کی لاڈلی بیٹی کی شکایت کی۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ملکہ، آپ شاید بھول گئی ہیں، آپ نے بھی تو اپنی شادی کے لیے 3 شرطیں رکھی تھی۔ بہت سارے شہزادے ان شرطوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر انہیں ہم نے پورا کر کے دکھایا تھا کہ نہیں؟ ملکہ کو وہ پرانی باتیں یاد آ گئیں۔ انہیں سوچ کر وہ مسکرانے لگی اور بولی، امی حضور، میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کرنا چاہ رہی تھی اور وہ مجھے بالکل پسند نہیں تھا، اسی لیے میں نے وہ شرطیں رکھی تھی۔ پھر میری شرطیں تو ہمت اور جواں مردی والی تھی۔ ایک آدم خور شیر کو خنجر سے مارنا تھا، جس نے کئی انسانوں کو اپنا نوالا بنا لیا تھا۔ معصوم لوگوں کو لوٹنے والے ڈاکوؤں کو گرفتار کرنا تھا، جنہوں نے غریبوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی، اور پہاڑ کو کاٹ کر ایک نہر نکال کر کسانوں کی بنجر زمینوں کو سیراب کرنا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ آپ نے وہ تمام شرطیں پوری کی تھی۔ آپ بہادر اور ہمت والے بھی تو بہت تھے، لیکن ملکہ، کبھی کبھی ہم یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی شرطوں کو پورا کرنے سے قاصر رہتے تو پھر آپ سے تو ہماری شادی ہی نہ ہوتی۔ بادشاہ نے فکر مند ہو کر کہا، کیوں نہیں ہوتی؟ ملکہ نے اٹھلا کر کہا، میں اپنی شرطوں میں یہ تبدیلی کر دیتی کہ آپ انہیں شادی کے بعد بھی پورا کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، پہلے میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی کی شادی کس سے کریں، اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ اپنی بے سر و پا شرطوں سے باز آ جائے۔ اس بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہماری شہزادی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ اگر کوئی ذرا سی
بھی عقل لڑائے تو شہزادی کی شرطیں بآسانی پوری کر سکتا ہے۔ ہم دونوں شہزادوں کے سامنے شہزادی نگینہ کی شرطیں رکھ دیں گے، جس نے بھی انہیں پورا کر دیا اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایلچی بھیج کر دونوں شہزادوں کو ان کے ملک سے اپنے محل میں بلوا لیا۔ دونوں شہزادے اپنے اپنے مصاحبوں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان کی خاطر مدارت کے لیے خاص انتظامات بھی کروائے۔ جب شام کو بادشاہ ان شہزادوں سے ملا تو اسے شہزادہ شاندار بہت پسند آیا۔ وہ اس کی شکل و صورت اور وجاہت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کا باپ بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک پر حکمرانی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے رعایا بہت خوشحال تھی۔ ملکہ کو بھی وہ شہزادہ بہت پسند آیا۔ دوسرا شہزادہ جس کا نام دلشاد تھا، دونوں کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ وہ ایک خوش آمدی اور چاپلوس قسم کا نوجوان ہے۔ اس بات سے بادشاہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ نہایت چلاک اور عیار آدمی ہوگا۔ ملکہ کو تو شہزادہ شاندار اتنا اچھا لگا کہ وہ شہزادی نگینہ کے پاس گئی اور اس سے بولی، بیٹی تم اپنی شرطیں واپس لے لو اور شہزادہ شاندار سے شادی کر لو۔ ایسا شوہر تو قسمت سے ہی ملتا ہے۔ اگر پہلی شرط کے دوران ہی مگرمچھ اسے کھا گیا تو بہت برا ہوگا۔ شہزادی نگینہ نے اٹل لہجے میں کہا، اگر میں اپنی شرطیں واپس لیتی ہوں تو اس میں میری بے عزتی ہے۔ شہزادہ اگر میری شرطیں پوری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے گھر جائے۔ ملکہ مایوس ہو کر لوٹ گئی۔ دونوں شہزادوں کی ملاقات شہزادی نگینہ سے کروائی گئی۔ وہ انہیں محل سے دور جنگل کے نزدیک تالاب تک لائی اور ان سے کہا، یہ ہے وہ تالاب جس میں ایک آدم خور خونخوار مگرمچھ رہتا ہے، کیا آپ دونوں اس تالاب میں تیر کر دکھائیں گے؟ اس کا یہ کہنا تھا، اسی وقت ایک بہت بڑا مگرمچھ اپنا منہ کھولے تالاب کے کنارے پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادہ دلشاد خوف زدہ ہو گیا اور بولا، جان ہے تو جہان ہے، میں تو اس تالاب سے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ شہزادی کی دوسری شرطیں بھی سخت ہیں۔ ایک بھر کر چاول تو کوئی دیو ہی کھائے گا، اس کے علاوہ میں سوتا ہوا گھوڑا کہاں سے لاؤں گا اور اس پر سواری کیسے کروں گا؟ میں تو چلا، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ شاندار نے کہا، شہزادی صاحبہ، کل میں آپ کو اس تالاب میں تیر کر دکھاؤں گا۔ رات ہوئی تو اس کے ساتھ آئے ہوئے غلاموں نے تالاب میں ایک بڑا سا جال ڈال کر مگرمچھ کو پکڑ لیا اور دور ایک دریا میں چھوڑ آئے۔ اگلی صبح ملکہ، بادشاہ اور شہزادی نے دیکھا کہ شہزادہ مزے سے تالاب میں تیر رہا ہے۔ شہزادی نے پوچھا، اس مگرمچھ کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ اسے میں نے پکڑوا کر دریا میں چھڑوا دیا ہے۔ آپ کی پہلی شرط میں نے پوری کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات پر اعتراض نہیں کریں گی کہ میں نے مگرمچھ کو دریا میں کیوں چھڑوایا۔ آپ کی شرط صرف تالاب میں نہانے کی تھی، مگرمچھ سے لڑنا نہیں۔ شہزادے نے تالاب سے باہر آتے ہوئے کہا۔ ملکہ نے یہ بات حیرانی سے سنی۔ بادشاہ مسکرا رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، بالکل ٹھیک شہزادے، آپ پہلی شرط جیت چکے ہیں۔ میری شرط ہی یہ تھی کہ آپ تالاب میں تیر کر دکھائیں۔ میں آپ کی ذہانت کی قائل ہو گئی ہوں۔ دوپہر ہوئی تو شہزادی نگینہ نے کہا، شہزادے آپ مجھے دیکھ بھر کر چاول کھا کر کب دکھائیں گے؟ شہزادے نے کہا، ابھی تھوڑی دیر بعد۔ یہ کہہ کر شہزادے شاندار نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، اس کا ایک مصاحب دو غلاموں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا محل کی جانب آ رہا تھا۔ شہزادہ شاندار بادشاہ سے اجازت لے کر باہر نکلا اور اپنے مصاحب سے کوئی چیز لے کر جیب میں رکھی اور واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں ملازموں نے دسترخوان چن دیا۔ وہ اپنے ساتھ چاولوں کی ایک بڑی سی دیگ بھی لے کر آئے تھے، جسے انہوں نے دسترخوان کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ دیگ کو دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ کیوں میاں صاحبزادے، آپ کھا لیں گے دیگ بھر کر چاول؟ اس نے شہزادے سے پوچھا۔ ایک دیگ تو کیا، میں تو دو دیگیں بھی کھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار نے اپنی جیب سے ایک نہایت چھوٹی سی دہاتی دیگ نکالی جو اس کے ملازم بازار سے خاص طور سے بنوا کر لائے تھے۔ اس نے اسے چاولوں سے بھرا اور شہزادی نگینہ کے سامنے پوری دیگ چٹ کر گیا۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی ہے۔ میں نے دیگ بھر کر چاول کھا لیے ہیں۔ اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے شہزادی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی نگینہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، بیگم اب اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ شہزادے میاں تو سوتے ہوئے گھوڑے پر بھی سواری کر کے دکھا دیں گے۔ شام کو بادشاہ، ملکہ اور شہزادی نگینہ اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے شہزادہ شاندار کو ایک گھوڑے کے ساتھ آتے دیکھا۔ وہ قریب آیا تو بادشاہ حیرت سے بولا، شاندار بیٹے، یہ گھوڑا لیے کہاں پھر رہے ہو؟ شہزادہ شاندار نے بڑے فخر سے بتایا، یہ گھوڑا نہایت قیمتی ہے، میں اسے منڈی سے خرید کر لایا ہوں۔ اس کے مالک نے مجھے بتایا تھا کہ یہ حاتم تائی کے گھوڑوں کی نسل سے ہے۔ اس کا تو میں نے ایک بڑا اچھا سا نام بھی رکھ لیا ہے۔ گھوڑا واقعی بہت خوبصورت تھا۔ شہزادی نگینہ کو بھی بے حد پسند آیا۔ اس کا رنگ ہلکا کتھئی تھا
اور اس کی گردن پر بڑی بڑی چمکدار یال تھی۔ شہزادے، کیا نام رکھا آپ نے اس کا؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، میں نے اس کا نام رکھا ہے سوتا ہوا گھوڑا۔ میں جو بھی اس کا نام رکھوں میری مرضی، جو میں اس کا نام رکھوں، کیونکہ یہ میرا گھوڑا ہے۔ اب میں آپ کو سوتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر دکھاؤں گا تاکہ آپ کی تیسری شرط بھی پوری ہو سکے۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار رکاب میں پاؤں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایڑ مار کر اسے دوڑتا ہوا باغ کا ایک چکر لگا کر دوبارہ ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ اور بادشاہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ شہزادی نگینہ بھی مسکرانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، ابا حضور، ہم چاہتے تھے کہ ہماری شادی ایک ایسے شہزادے سے ہو جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ ہم نے اپنی شرطیں اس لیے رکھی تھی کہ انہیں پورا کرنے والے کی ذہانت کا امتحان ہو سکے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا شہزادہ مل گیا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ نے سکھ کا سانس لیا۔ تھوڑے دنوں بعد دونوں کی خوب دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو پیارے دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آ گئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی طرح آپ کے لیے انٹرسٹنگ کہانیاں لے کر آتا رہوں گا۔